بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اس کی موت کے بعد تحلیل ہو کر رہ گئی، لیکن شاہنامہ زندہ و جاوید ہو گیا۔ ہندوستان میں محمود غزنوی کی کارکردگی الگ بحث طلب موضوع ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک وسطی ایشیائی حکمران تھا۔ عجم کی تاریخی سرزمین بحشت ارضی اور غزنویوں کی امیدوں کا مرکز تھی۔ خلافت کا عالمگیر نظم و نسق تباہ ہو چکا تھا اور اب اس کی بحالی خارج از امکان تھی۔ نئی شہنشاہی اپنی دنیاوی اور ایرانی نقطہ نظر کے ساتھ کچھ نسلوں تک موجود رہی۔ اب شہنشاہی کا مطلب دو باتیں تھیں، اول یہ کہ چھوٹی اقلیتیں فتح کی جائیں اور ان کی مسلمان رعایا کو جو ایرانی تہذیب کی دلدادہ تھی کو ایک سلطنت کے زیر انتظام لایا جائے۔ ایک ایسی منصفانہ اور رحم دل انتظامیہ قائم کی جائے جو مشترکہ سلطنت کے رعایا کے تمام گروہوں میں مفاہمت پیدا کر سکے اور امن و خوشحالی کا دور دورہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی کی کارکردگی پہلے مطمع نظر سے تو قابل ذکر ہے، لیکن دوسرا مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ غزنوی سلطنت کے عروج نے ہم عصروں کو حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن وہ اس کے تیز تر زوال پر بھی کم حیران نہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایک نفیس اور مہذب انسان تھا۔ وہ ادب اور فنون لطیفہ میں نظر آنے والی ہر خوبصورت چیز کا جبلی طور پر مداح تھا، لیکن وہ عسکری امور میں ان سب باتوں پر سبقت لے گیا۔ جنگ و جدال کا جنون تو موجود تھا، لیکن ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد سے کمزور پڑ گیا تھا۔ جب دوسرے خلیفہ کی فوجیں ایرانی سرزمین پر ناقابل تسخیر حملہ آور بن کر نمودار ہوئی تھیں، اب مشرق میں سکندر کی فتوحات کی یاد تازہ ہو گئی تھی، لیکن غزنویوں کی فتوحات کو بالادستی حاصل تھی۔ تاتاری ویشیوں کو دریائے جیہوں کے اس پار جنوب میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ایران کی خاندانی حکومتیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی تھیں۔ اصفہان سے بندیل گھنڈ اور سمرقند سے گجرات تک غزنویوں نے ہر مد مقابل کو زیر اور ہر حریف کو مغلوب کر لیا۔ مغلوب ہونے والے لوگ بزدل نہیں تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ وہ اسی جوش اور جذبے سے کٹ مرنے پر تیار رہتے تھے جیسے ان کے مد مقابل غزنوی تھے۔ ان دونوں کے درمیان فرق صرف سلطان محمود غزنوی کی جدید حکمت عملی تھی۔ راجپوتوں کے ٹڈی دل اور تعداد پر بھروسہ رکھنے کے ان کے اعتماد کے مقابلے میں وہ میدان جنگ میں ایسی فوج لایا جیسے ایک سردار کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اسی طرح موٹے دماغوں والے تاتاریوں کو اپنے حوصلوں کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ قسمت پر بھروسے کا منظم صفوں کے زبردست حملوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ موقع شناسی اور ہٹ کنڈوں کی بجائے بھرپور حکمت عملی سلطان محمود غزنوی کا اصل وصف تھا۔ غزنی میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اس کی عقابی نظریں مشرق اور مغرب میں ہر چیز کو غور سے اپنے مشاہدہ میں رکھتی۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں اور کب ضرب لگائی جائے اور وہ ہمیشہ بھرپور قوت کے ساتھ ضرب لگاتا۔ اس کی تیز تر پیش قدمی اور اچانک حملے دشمنوں کو حیران و ششدر کر دیتے۔ جو آدمی ایک ہی موسم سرما میں ملتان کے کرامتیوں کا سر کچلتا ہے، بلغ میں تاتاریوں کو شکست دیتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس اتنا معقول وقت ہو کہ وہ جہلم کے کنارے اپنے باغی سردار کو گرفتار کرنے کے لیے جا پہنچے اور اپنے دلیر لیکن سست رفتار ہم عصروں میں تباہی پھیلانے میں کیسے ناکام رہ سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی تمام تر بہادری کے باوجود بہت محتاط آدمی تھا۔ اس نے کبھی ایسے دشمن پر حملہ نہ کیا جو بہت طاقتور ہو اور وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ وہ کبھی اپنے کسی مہم میں ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اس نے
ناممکن مہم کا کبھی انتخاب ہی نہیں کیا تھا۔ ہندوستان پر حملے جن میں سلطان محمود غزنوی کی عسکری ذہانت عروج پر نظر آتی ہے، بہادری اور احتیاط کا خوبصورت امتزاج ہے۔ انتظامی امور نے کبھی سلطان محمود غزنوی کو متفکر نہ کیا۔ جب وہ خود فوج کی کمان سنبھال کر مہم جوئی پر نکلتا تو حکومت کے معاملات وزراء کے سپرد کر دیتا۔ اس کے شہری اعمال میں وہ استطاعت موجود تھی جو سلطان محمود غزنوی کو مطلوب رہتی۔ وہ اتنے ہی منظم، سختگیر، منتظم اور محنتی تھے جتنے سلطان محمود غزنوی کے عسکری ساتھی، لیکن ان میں ایک کمی تھی، وہ اپنے سردار جیسی وسیع بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کے مفتوحہ علاقوں میں ایسی انتظامی مشینری نہ قائم کر سکے جو مستقل بنیادوں پر کوئی پائیدار انتظام تشکیل دے سکتی۔ اس کے وزیر بہت عیار اور اپنے ہتھ کنڈوں میں بہت ماہر تھے، لیکن تمام انتظامی ماہرین کی طرح وہ نظریاتی وابستگی سے محروم تھے۔ ایسے میں کوئی بھی سلطنت جو نظریاتی بنیادوں سے محروم ہو تو پھر وہ ریت کا محل ہی ثابت ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے اقتدار کے ابتدائی 2 برسوں میں اس کے باپ کا وزیر عبدالعباس فصیح احمد بن اسفارین اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ عبدالعباس عربی سے نابلد تھا، اس نے فارسی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ اس جدت کو اس کے معروف جانشینوں نے ترک کر دیا۔ تعلیم سے محرومی کے باوجود عبدالعباس کو امور سلطنت کا وسیع تجربہ تھا، جو ایک ایسے شخص سے یقیناً متوقع ہوتا ہے جو ایک منشی کے معمولی عہدے سے ترقی کرتا ہوا سلطنت کے دوسرے بڑے بااختیار منصب تک پہنچا ہو، اور جو سلطنت کی انتظامیہ اور فوج میں شاندار خدمات سر انجام دے چکا ہو۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کا اس سے ایک ترک غلام کی تحویل پر جھگڑا ہو گیا۔ معزول وزیر کو ان رقیب عمائدین سلطنت نے اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا، جو اسے اس کی تمام دولت سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ عبدالعباس کے جانشین خواجہ احمد بن حسن مہندی نے اپنے ہم عصروں پر بھرپور تاثر قائم کیا کہ وہ سلطان کے بعد سب سے زیادہ بااختیار ہے۔ خواجہ احمد بن حسن سلطان کا منہ بولا بھائی اور ہم مکتب تھا۔ وہ ساری عمر غزنوی خاندان کا غیر متزلزل وفادار رہا۔ اس بے عیب وفاداری نے اس کی مکمل اطاعت میں کبھی دخل اندازی نہ کی جو سلطان اپنے ماتحدوں سے چاہتا تھا۔ اس کا باپ حسن مہمدی بست میں زرمالیہ اکٹھا کرنے کے منصب پر مامور تھا۔ سبکتگین نے اسے غبن کے الزام میں تحت کر دیا۔ اس افسوسناک واقعے نے بیٹے کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سلطان کے لیے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوتا اگر اس کے وزیر کی انتظامی قابلیت شامل حال نہ ہوتی۔ احمد ایک زبردست عالم، پرلے سرے کا جوڑ توڑ ملانے والا اور معاملات میں سخت تھا۔ اس نے 18 سال تک حکومت کا کام جس خوبی سے انجام دیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک زبردست بادشاہ اور ایک زبردست وزیر کا نباہ بھی مشکل تھا، کبھی نہ کبھی بگاڑ کا ہونا لازمی تھا۔ گو خواجہ کی شیریں زبانی اور بے لاگ نمک حلالی نے عرصے تک اس کی نوبت نہ آنے دی۔ خواجہ احمد کا غیر معمولی عروج لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ سلطان کے داماد امیر علی اور سپہ سالار التمتاش کی سرکردگی میں ایک بڑی جماعت اس کے خلاف قائم ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی یہ بات پسند نہ تھی کہ سلطان کا کوئی کام بغیر خواجہ کے بغیر خوبی انجام پا نہ سکے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ خواجہ کے وجود کو سلطنت کے لیے غیر ضروری ثابت کر کے چھوڑے گا۔ چنانچہ اس کو ہندوستان کے ایک قلعے میں مقید کر دیا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ضرورت ہو تو یہ عہدہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے ایک عرصے تک کسی وزیر کا تقرر نہیں کیا۔ بالآخر اس کی نظر انتخاب احمد حسن بن میکال پر پڑی، جو عام طور پر حسن کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نیا وزیر سلطان کے مقرب دوستوں میں سے تھا اور جس قدر اپنی قوت تقریر کی بنا پر مشہور تھا، بدقسمتی سے اس قدر درشتی مزاج کی وجہ سے بدنام بھی تھا۔ اس کی کچھ فہمی تھی جو اس نے سلطان محمود غزنوی کی وفات
پر وراثت کے جھگڑے میں غلط رائے اختیار کی اور اس کا نتیجہ بھی بھگتا۔ سلطان محمود غزنوی منصف مزاج ضرور تھا اور اس کے انصاف کی بہت سی حکایتیں اور داستانیں بھی مشہور تھیں، مگر اس کی معدلت گستری صرف اس حد تک محدود تھی کہ چند معاملات جو اس کے سامنے پیش ہوئے ان کا اس نے دانائی سے فیصلہ کر دیا۔ جن قزاق سرداروں کے قلعے سلطنت کے مختلف حصوں کے مابین باہمی ربط قائم کرنے میں مانے آتے تھے، ان کو مغلوب کرنے کی طرف اس نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ پہلے جس کام کا انتظام چھوٹے چھوٹے بادشاہ برسر موقع کیا کرتے تھے، اب اس کے انجام دینے کے لیے سرکاری پولیس کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا گیا۔ عہد وسطی کے شہروں اور قصبوں کی مسلح اور منتظم آبادیاں بدنظمی کا سدباب کرنے کے لیے حکومت سے صرف تھوڑی سی مدد کی محتاج تھیں، مگر اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اگر غزنوی حکومت کا سلجوکیوں اور شاہندہی کی حکومت سے مقابلہ کیا جائے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی میں کس عنصر کی افسوسناک کمی تھی۔ اس کے نام سے کوئی قانون اچھا یا برا جاری نہیں ہوا، نہ کوئی مشہور انتظامی حکم اس کے ذکی الفہم دماغ نے اختراع کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا دماغ سوائے روز افزوں شان و شوکت کے کسی اور اعلیٰ اور برتر چیز کے تصور سے قاصر تھا۔ مختلف لوگ مثلاً ہندی، افغانی، ترک، تاتاری، ایرانی قوت کے زور سے سلطنت میں شامل ہو گئے تھے، مگر سوائے اس کے کہ ایک بادشاہ کی رعایا ہونے کے لحاظ سے ایک کہے جائیں اور کوئی رابطہ اتحاد ان کے مابین نہ تھا۔ ممکن تھا کہ ایک پرمغز مستحکم اور فائدہ رساں انتظام حکومت کی برکات دے کر وہ اپنی آزادیوں کے سلب ہو جانے کا غم بھول جاتے، لیکن سلطان محمود غزنوی یہ کہاں سے مہیا کرتا۔ سلطان کے برقرار رہنے میں اگر کسی کو دلچسپی تھی تو صرف سلطان اور اس کے اعمال سلطنت کو۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی کی وفات کے 9 برس بعد سلجوکیوں نے اس کھڑک کو نکال باہر کیا تو کسی نے اس کی قسمت پر 4 آنسو بھی نہ بہائے۔ ان امور کو مد نظر رکھ کر تاریخ مشرق میں سلطان محمود غزنوی کے رقبے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 23 ربیع الاول سن 421 بمطابق 19 اپریل سن 1030 میں 63 برس کی عمر میں پیغام اجل آ گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن مرنے سے پہلے حکم دیا کہ سارے جواہر خانے اور دولت کے خزانے باہر لا کر سجاؤ۔ جس وقت ایک میدان میں شامیانے کے نیچے یہ نفاذ سجائے گئے وہ ایک چمن معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو اقبال کے گھوڑے پر ہمیشہ سوار رہتا تھا ایک پالکی میں پڑا ہوا نیم جان آیا۔ چہرے پر مرونی کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ 4 سوار سلطان کے قریب سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی چاروں طرف ان چیزوں کو دیکھتا تھا اور سرد آہیں بھرتا تھا اور روتا تھا۔ بعد ازاں حکم دیا کہ ان خزانوں کو لے جاؤ۔ پھر وہ ایک میدان سبز میں گیا اور حکم دیا کہ استبل سے اسپان تازی اور فیل خانے سے فیلان کو پیکر اور شترخانہ سے شتران کوی ہیکل منگا لے جائیں۔ یہ بھی مرسا جولوں میں ایک تلسم کا عالم دکھا رہے تھے۔ ان کو بھی دیکھ دیکھ زاروں قطار رویا، مگر حیف ہے کہ اس وقت ایک پیسہ کسی شخص کو ہاتھ اٹھا کر نہ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ قطعہ مشہور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے موت کا ہاتھ بتائے بغیر ہزاروں قلعے دراز کیے یہاں تک کہ میرا اپنا خاتمہ ہو گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر عمر میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ہوئی کہ ایک شخص نشاپور میں دولت رکھتا ہے۔ اس کے حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو ملاحدہ اور کرامتہ میں سے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہ محمد ہوں نہ کرامتی ہوں، یہ دونوں عیب نہیں، مگر ایک بڑی بھاری عیب یہ ہے کہ میں دولت مند ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حضور لے لیں مگر مجھے بدنام نہ کریں۔ پھر اس کا سارا مال لے کر اس کے ایماندار ہونے کا فرمان سلطان نے لکھ کر دیا۔